किसी तरीके से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। कोई एनजीओ नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी हम लीड कर रहे हैं। सियासत में -1 और -2 क्या होता है? आप उनकी बातें सुने तो वो इंतशारी और दहशतगर्द टोला और जत्था, इसके अलावा उनके पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि नून लीग का साथ देकर एस्टेब्लिशमेंट ने कोई अच्छा नाम नहीं कमाया है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इस वक्त शदीद टकराव की सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ कानूनी घेरा तंग किया जा रहा है और बड़ी गिरफ्तारियों का फैसला कर लिया गया है। इस सियासी कशीदगी में बिलावल भुट्टो एक बार फिर से मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी का इजलास हुआ, जिसपे अहम मसाइल पर तमाम सियासी जमातों से बातचीत पर इत्तेफाक किया गया। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला किया है और सीनियर रहनुमाओं को सियासी जमातों से राबतों का टास्क सौंप दिया। और इसके साथ साथ अगर हम दूसरी जानिब देखें तो तहरीक इंसाफ मज़ाहमती और मुफाहमती पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर बानी पीटीआई ने इजाज़त दी तो हुकूमत से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, मगर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने जारहाना रवैया इख्तियार करते हुए कहा है कि हमारा एहतजाज जारी है। गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ अपने हकूक़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाएंगे। किसी को एहतजाज से रोकने का कोई हक नहीं। उधर अमरीका के एक मारूफ अखबार वाशिंगटन एग्जामिनर्स में एक मजमून शाया हुआ, जिसमें अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को बानी पीटीआई से मुताल्लिक मुख्तलिफ मशवरे दिए गए और कहा है कि बानी पीटीआई मुतनाज़ा शख्सियत हैं, उन पर एतबार नहीं किया जा सकता। उन्होंने सियासी मफादात के लिए अमरीका के खिलाफ मुहिम चलाई और अवाम में मकबूलियत हासिल की। उनकी सियासत अमरीका दुश्मनी और अमरीकी मफाद के लिए ख़तरनाक हो सकती है। मजमून में यह भी लिखा गया है कि तालिबान की हिमायत, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समेत अहम मामलात पर बानी पीटीआई के नुक्ता नज़र को अमरीका सपोर्ट नहीं कर सकता। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरका मफादात पर मबनी है। बानी पीटीआई की किसी भी किस्म की हिमायत से दो तरफा ताल्लुकात में रखना पैदा हो सकता है। तो नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का शौकत साहब। अमरीकी मजमून में कहा गया है कि बानी पीटीआई की सियासत अमरीकी मुफाद के लिए ख़तरनाक है, ये क्लियरली मेंशन है, और बानी पीटीआई ने अमरीका के ख़िलाफ़ मुहिम चलाकर अवामी मकबूलियत हासिल की है। इस मजमून पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसकी कोई अहमियत नहीं है मजमून की। देखें, इस तरफ कई मज़ामीन छप जाते हैं और ये भी किसी की फरमाइशी होगी, फरमाइशी मजमून है। देखें, इमरान खान एक संजीदा और एक बुर्दबार लीडर हैं और वर्ल्ड वाइड लीडर उनको तस्लीम कर लिया गया है और उनके तमाम इश्यूज़ के ऊपर गिरफ्त है और वो समझते हैं कि मुल्की और गैर मुल्की और ये जो दूसरी ताकतें हैं, इनके साथ कैसा बर्ताव करना है और कैसे मुल्क के उस मफादात को, अपने मफादात जो है मुल्की मफादात को किस तरह तरजीह देनी है। तो ये सारी चीज़ें उनको पता है। ये जो मजमून है, इसकी कोई अहमियत ही नहीं है और ये ऐसे मौके पे आया है जिससे बखूबी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फरमाइशी है। अच्छा शौकत साहब, ये भी कहिएगा कि बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पीटीआई किसी भी सियासी जमात से बातचीत के लिए तैयार है, मगर हम देख रहे हैं कि असद कैसर साहब एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं। बानी पीटीआई चाहते क्या हैं? वो मुज़ाकरात के हामी हैं या फिर मुज़ाहमत की सियासत होगी, एहतजाज होगा? नहीं, देखें, एहतजाज तो तब होता है जब आपके लिए तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया है और देखें, यहाँ पे पार्टी मौजूद है और मैं अगेन अपनी जो सीनियर लीडरशिप है उनसे ज़रूर कहूँगा कि मुज़ाकरात जो है वो हमारे लिए इंतहाई अहम है, इस मुल्क के लिए भी। और किसी तरीके से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। कोई एनजीओ नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी हम लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। अगर हम मुज़ाकरात से इनकार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर हम मामलात को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। तो लीडरशिप बिल्कुल ये बातें छोड़ दे कि जी हमें किसी से कोई कहेगा या नहीं कहेगा। हमें हर सूरत में हर एक के साथ बैठने की ज़रूरत है और हमें बैठना चाहिए। बिल्कुल, हमारा अपना मौक़िफ़ है, अपनी कोशिश करें पॉलिटिकली और अपने मौक़िफ़ मनवाने की कोशिश करें, सलाहियत पैदा करें अपने अंदर। ये ना कहें कि जी हम फलां से बात नहीं करते हैं, फलां से बात नहीं करते हैं, हम हर एक से बात करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक। शौकत साहब, ये एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है -1 की, अब उस हवाले से बातचीत कर लेते हैं, जिस पर अलीमा खान कहती हैं कि -बानी की जो बातें हो रही हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर आज़म ही तहरीक इंसाफ के बानी
ہیں اور رہیں گے. پارٹی میں -1 کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے اور کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں -1 کی باتیں مایوس ذہنیت کر رہی ہے. سیاست میں -1 اور -2 کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ کوئی بھی اگر یہ شرط رکھ رہا ہے کہ جی -1 تو اس کے لیے تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کی مفاد کے لیے جو ہے ایسے پولیٹیکل فیصلے کیے جائیں. اس طرح کی جو تشدد امیز اور دھمکی امیز اور اس طرح کے لہجوں کا روکنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے جو وفاقی وزراء ہیں وہ ایک جب آپ ان کی باتیں سنیں تو وہ انتشاری اور دہشت گرد ٹولہ اور جتہ، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہماری لیڈرشپ آئے ان کے ساتھ مذاکرات کریں. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ماحول ٹھیک کرے، حالات بہتر کرے اور اس حالات کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ شوکت یوسفزئی صاحب، حالات کی بہتری کے لیے فیصل وابڈا کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا، اسے آپ کوئی تجویز کہہ لیں، مشورہ کہہ لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 2 طلاقوں کے بعد ملکی صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے. ایک تو سسٹم کی جانب سے نون لیگ کو طلاق، دوسری بانی پی ٹی آئی کی طلاق. فیصل وابڈا کے اس بیان پر آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ میں سمجھا نہیں اس کے بیان کو کیا مطلب ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2 طلاقوں کے بعد صورتحال بہتر ہوگی، یعنی ایک طلاق پہلی جو ہے وہ نون لیگ کو اور سسٹم کی جانب سے دی جائے، دوسری بانی پی ٹی آئی کی. دیکھیں یہ ان کا اپنا وہ ہے، کیونکہ ان کے تو کوئی پارٹی ہے نہیں. وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ پولیٹیکل یہ ایک چیز ہے کہ لوگ اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ نون لیگ کا ساتھ دے کر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اچھا نام نہیں کمایا ہے. جتنی بدنامی ہوئی ہے میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں اتنی کبھی بدنامی نہیں ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی. تو اب مزید اگر وہ سپورٹ دے گی تو یہ عوام کے اوپر بوجھ ہے. دیکھیں 18 سے 35 سال کا جو نوجوان ہے نا، وہ کسی صورت نون لیگ کی اس حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب جو بھی اس کا ساتھ دے گا ڈیفینیٹلی اس کی مخالفت مول لے گا. تو اب یہ بات اب بہت دور جا چکی ہے. اب یہ نہیں کہ بانی پی ٹی آئی کیا کہے یا کیا نہ کہے، لیکن اب لوگوں کے ذہنوں میں آ چکا ہے کہ یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے، شریف فیملی ہے، یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ ملک کو لوٹا ہے، ہمیشہ ملک کو کھایا ہے. تو اس کے لیے اب ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فوری طور پر ان سے ہاتھ اٹھائے، ورنہ بہت زیادہ یعنی کہ جو نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اب یہ جو نیا کام انہوں نے شروع کیا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد میں جو بیچارے غریب پختون جو ریڑی بان ہیں، جو کہ ہوٹلوں میں مزدوری کر رہے ہیں، ان کو بھی اب پکڑ رہے ہیں. لیکن شوکت صاحب وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے پی کی جانب سے صوبائیت اور قومیت کا خطرناک کارڈ کھیلا جا رہا ہے اور حکومت کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے سسٹم کے خلاف. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے ملک میں مزید انتشار پھیل سکتا ہے؟ نہیں، کون سے سسٹم کے خلاف کیا جا رہا ہے؟ مجھے تو دیکھیں پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل مخالفت ہے اور سیاسی جدوجہد ہمیشہ کی ہے، اس دفعہ بھی کی ہے. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ سیاسی جدوجہد کے اندر رکاوٹ کون ڈال رہا ہے؟ نون لیگ کی حکومت ڈال رہی ہے نا، جس کا سپورٹ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. آپ کنٹینر لگائیں گے، پھر آپ آنسو گیس کی شیلنگ پھینکیں گے، لوگ مریں گے، زخمی ہوں گے، پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کچھ بھی نہ کریں. جی احتجاج تو کریں گے، پرامن احتجاج تو ہمارا حق ہے. بالکل. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سسٹم کے خلاف کی بات نہیں ہے. یہاں جو نفرتوں کی بیج بوئے جا رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ یعنی صرف اسپیسیفک پختون کارڈ کھیلا جا رہا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. ہم سارے پاکستانی ہیں. دیکھیں اس وقت ہم پورا پنجاب نکل جاتا ہے اگر آپ راستے بند نہ کرتے. کوئی پیدل تو نہیں آ سکتا ہے نا. پھر آپ نے مارشل لا لگا دیا تھا ایک قسم کا، کتنی دہشت پھیلائی تھی، لوگوں کو پکڑ رہے تھے، مار رہے تھے، جیلوں میں ڈال رہے تھے. پھر الٹا کہتے ہیں کہ جی یہاں سے کوئی نہیں نکلا. 8 فروری کو کوئی آپ کو نہیں پتا ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ. تو جو خفیہ وہ ہوتی ہے اس میں تو عوام آپ کو عوام نے دکھا دیا آپ کو کہ آپ کس اس پہ کھڑے ہیں اسٹیج پہ. اچھا شوکت صاحب، آپ نے بلاول صاحب کا ذکر کیا کہ مطلب نون لیگ جو ہے وہ ہمارے خلاف جو جس طرح کی بھی کارروائیاں کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی اس کے ساتھ ہے. بلاول بھٹو زرداری نے مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کیا تحریک انصاف پیپلز پارٹی سے بات چیت کے لیے بالکل تیار ہے، ان کا ساتھ دے گی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی سب سے پہلے تو نون لیگ سے اپنے آپ کو الگ کرے نا. پیپلز پارٹی دیکھیں میں واقعاً آپ سے کہوں گا کہ ایک جمہوری پارٹی رہی ہے اور سیاسی پارٹی رہی ہے. اس کا ایک بڑی تاریخ ہے. لیکن بدقسمتی سے کچھ دہائیوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بالکل مطلب بی ٹیم بنی ہوئی ہے نون لیگ کی.
اور اپنی حیثیت ہے وہ کھو چکی ہے. اب آپ دیکھیں صاحب پوری پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہے, وہ بھی رورل سندھ تک. تو یہ تو ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے نا. اب ان کو صرف اقتدار عزیز ہے اور اقتدار کی خاطر یہ کچھ بھی کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آج یعنی 2-3 دنوں سے مسلسل جو گرینڈ جرگہ بن رہا ہے کورم ایجنسی کے لیے, اور صوبائی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور لگا ہوا ہے اس میں, اور جرگہ کمپلیٹ ہو گیا, وہ پہنچ بھی گیا کورم میں, انہوں نے کام بھی شروع کر دیا. یہاں سے اب جو ہے نا گورنر جو ہے پیپلز پارٹی کا, اس نے اے پی سی بلا لی. اب اے پی سی میں کیا ہوگا؟ اے پی سی میں یہ ہوگا کہ وہ تمام مسترد شدہ پارٹیاں جو وہ آ رہی ہیں اس میں شرکت کریں گی, پھر ایک قرارداد آئے گی کہ جی صوبائی حکومت ناکام ہو گئی. تو اب یہ اس طرح کی سازشیں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ سپورٹ کرتی کہ بھائی گرینڈ جرگہ بن گیا ہے, صوبائی حکومت نے بنا دیا ہے, وہ پہنچ بھی گیا, وہ کام بھی شروع کر دیا ہے, سیز فائر بھی ہوا ہے. تو اب اس میں آگے ہم کیا ان پٹ کر سکیں, کیا سپورٹ کر سکیں؟ تو بدقسمتی دیکھیں کہ انہوں نے اے پی سی بلا لی. اب اے پی سی میں کیا ہوگا؟ یہ ایک پہلی بات تو ہے کہ گورنر کے پاس اختیار کیا ہے, وہ اے پی سی بلا بھی لے تو وہ امپلیمنٹ کیسے کر سکتے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کو سازشوں سے باز آنا چاہیے. گورنر ہاؤس کو سازشوں کا گڑھ نہیں بنانا چاہیے. یہ سپورٹ کرے صوبے کے معاملات کو, ٹھیک ہے سیاسی معاملات میں سپورٹ نہ کرے, لیکن جو صوبے کے معاملات ہیں اس میں سپورٹ کرے, دہشت گردی کے خلاف سپورٹ دے, جو اس وقت کرم کا جو ایشو چل رہا ہے اس پہ سپورٹ ملنی چاہیے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں. بالکل شوکت صاحب, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ مطلب اس طرح کے جو دہشت گردی کے امن و امان کے واقعات ہیں, اس سے متعلق تو آپ کو تمام تر سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر جو ہے نا وہ ساتھ دینا چاہیے اور امن و امان قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, بھلے ہی آپ وفاق کے نمائندے ہیں یا کسی بھی کیپیسٹی میں آپ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شوکت یوسف زئی صاحب, سنو پاکستان کو وقت دینے کے لیے.